الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، آپ کی تسبیح، تحمید اور تقدیس کے لیے ہم جو موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ نے بذریعہ علم آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر ظاہر فرمائی. جب آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو عملاً ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جانے کا حکم ارشاد فرمایا، جو آج کے سبق میں موجود ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے کیا سوائے ابلیس نے. آج کی اس آیت میں دو چار سمجھنے والی باتیں ہیں، دو چار بحثیں ہیں. پہلی بحث سجدے سے متعلق ہے. سجدہ لغت میں کہتے ہیں انحناء، جھکنے کو. جھکنے کا نام کیا ہے؟ سجدہ. یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء نے ملاقات کے ٹائم جو بندے جھک کر ملتے ہیں ان سے بھی منع فرمایا ہے کہ لغت کے حساب سے یہ سجدے کے حکم میں معنی میں آتا ہے، اگرچہ اصطلاحی تعریف سجدے کی وضع الجبہ علی الارض، پیشانی کا زمین پر رکھنا. اصطلاحی شرعی سجدہ تو وہی ہے کہ پیشانی کو بندہ زمین پر رکھے، لیکن لغت کے اعتبار سے چونکہ سجدے کا معنی جھکنا ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ کسی کو ملتے وقت بھی نہ جھکا جائے. اگرچہ وہ اصطلاحی سجدہ تو نہیں ہوتا، زمین پر پیشانی کو تو نہیں ٹیکا جاتا، لیکن لغوی معنی کے حساب سے سجدہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس سے بھی
احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم کیوں دیا گیا؟ مشہور جواب آپ سنتے رہتے ہیں، اکثر مفسرین یہی دیتے ہیں کہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ایک سجدہ عبادت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا جائز کبھی بھی نہیں رہا، اور دوسرا سجدہ تعظیمی ہے یہ جائز ہے۔ اس کی مثال ایسی تھی جیسے سلام کے وقت، ایک مفسر فرماتے ہیں جیسے سلام کے وقت بعض لوگ پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، السلام علیکم جی، تو یہ وہ تھوڑا جھک جانا، اس کو کہتے پیشانی کو جھکا لینا، یہ اسی طرح کا تھا۔ وہ مکمل جو سجدہ ہے پیشانی کو زمین پر رکھنا وہ مراد نہیں ہے، جیسے تھوڑا جھک جاتے ہیں یا ہاتھ کو پیشانی پہ یوں لگا دیتے ہیں، بس اسی قسم کا سجدہ تعظیمی تھا جو پہلے جائز تھا۔ خود یوسف علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا بابا جی خواب میں نے دیکھا 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، میں نے دیکھا رأیتہم لی ساجدین، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور اس خواب کی تعبیر تب ثابت ہوئی جب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے باقی لوگ، ان کی والدہ اور ان کے بھائی موجود تھے، اور مصر کے دربار میں جب یوسف علیہ السلام کو شاہی سجدہ کیا گیا تعظیماً تو انہوں نے بھی کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں نے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، میرے اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ تو وہ سجدہ کیا تھا جی؟ سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی، اور اسی قسم کا سجدہ یہ بھی تھا جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چونکہ آپ خاتم النبیین تھے، پہلے تو نبی کے بعد دوسرے نبی آتے رہتے اور بیچ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں انبیاء بتاتے رہتے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، مثلا یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ عبادت ہے۔ اب چونکہ آپ آخری نبی تھے اور قیامت تک کے لیے اور کوئی نبی نہیں ہے، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس راستے کو بند کر دیا جہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا تھا۔ اب میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک لغوی معنی ہے جھکنا، ایک ہے پیشانی کو زمین پر رکھنا اصطلاحی معنی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بس جھکو تو اللہ کے سامنے جھکو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا جب وہ دربار پہ آتے ہیں نا، لوگ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، انت حق، یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے لیے سجدہ کیا جائے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، یہ عبادت ہے، یہ رب کی ہی کرو، بس میری تعظیم کرو، میری عزت کرو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا لو کنت آمرا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر میں کسی کو مخلوق میں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ شوہر کا سجدہ کرے، لیکن چونکہ اجازت نہیں دے رہا لہذا نہ عورت شوہر کے سامنے سجدہ کرے نہ تم میرے سامنے سجدہ کرو، آپ نے منع فرما دیا۔ اور جب ہجرت حبشہ ہوئی، نجاشی کی بارگاہ میں مسلمان پہنچے، ہجرت حبشہ کر کے حبشہ پہنچے تو مشرکین مکہ نجاشی کے دربار میں گئے اور انہوں نے جا کر شکایت لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مہاجر صحابہ کرام سے جو ہجرت کر کے نا حبشہ میں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے نجاشی کو بڑی پٹیاں پڑھائیں، اپنے طور پر بڑے کان بھرے، وہ جی وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، چونکہ وہ عیسائی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اس لیے انہوں نے کہا جی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بے ادب ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو جوش آئے، اور یہی پرانا وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کو بے ادب اور گستاخ کہہ دو، پھر جناب اگلے لوگ سوچتے تو ہیں کوئی نہیں، لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں اور پھر جناب
جھگڑا اور فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو نجاشی سے انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بے ادب ہیں، بڑے بے ادب ہیں جی، بڑے گستاخ ہیں جی، ہمارے غلام ہیں اور بھاگے ہوئے آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہ یوں تو یقین نہیں کرتا، میں کل ان کو بھی بلاتا ہوں دربار میں، ان کی بات بھی سنتا ہوں، دونوں کا موقف سامنے آ جائے گا، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اس نے صحابہ کرام کی طرف پیغام بھیجا کہ کل اس ٹائم دربار میں حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ اصحاب رسول نے مشورہ کیا کہ جب ہم کل دربار میں جائیں گے، مکے والے بھی موجود ہوں گے وہاں پر، بادشاہ کے دربار میں ہم جائیں گے۔ اب پریشانی یہ لائق ہوئی کہ وہاں بادشاہ کا اصول یہ ہے دربار کا کہ جو بھی جاتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ اب ہم سجدہ کریں یا نہ کریں، اگر نہیں کرتے تو جو ہی جائیں گے بات ابتدا سے ہی بگڑ جائے گی۔ ہم تو آئین کے ملک میں پناہ لینے کے لیے کوئی بات بن جائے یہاں تاکہ یہاں ہم رہ جائیں۔ اب جو ہی ہم جائیں گے سجدہ کریں گے کوئی نہ، تو پہلا کام ہی ہمارا ایسا ہوگا جو دربار کے قانون کے خلاف ہوگا، تو بادشاہ تو گرم ہو جائے گا ہمارے اوپر، ہماری اگلی باتیں کہاں سنے گا۔ اب ایک مشورہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سجدہ کر لیتے ہیں وہاں جا کر، تو پھر اتنا مکہ چھوڑ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو اسی لیے چھوڑا ہے کہ سجدہ نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی کو، غیر اللہ کے سامنے جھکتے رہتے تو مکہ میں ٹکے رہتے نا، پھر اتنا ہجرت کرنا اور یہ سارا کچھ، یہ فائدہ کیا ہوا؟ خیر مشورہ ہوا، اور مشورے میں یہ طے کیا کہ جو مرضی ہو جائے سجدہ نہیں کریں گے بادشاہ، سجدہ بادشاہ کو نہیں کریں گے۔ دوسرے دن دربار میں پیشی کا وقت ہوا، دربار لگا، ہر ایک نے سجدہ کیا۔ یہ اہل مکہ جو آئے ہوئے تھے مشرکین مکہ، انہوں نے بھی کیا، اور ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا، یہ تو ہر ایک کے سامنے جھکنے کے عادی تھے، جدھر دیکھا جھنڈا ادھر ہی جھک گیا، صدقے قربان جاواں، یہ ہر ایک پہ صدقے قربان جانے کے عادی تھے۔ انہوں نے بھی سجدہ کر لیا، اور اتنے میں اصحاب رسول آئے، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انہوں نے کوئی سجدہ نہ کیا۔ مشرکین مکہ نے کہا دیکھے نہیں آنکھ ہے نا بڑے بے ادب ہیں، ہم نے کہا نہیں تھا بڑے بے ادب ہیں، دیکھو سب نے سجدہ کیا، انہوں نے کوئی نہیں کیا۔ اب اس کو بھی یقین ہونے لگا کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ بڑے بے ادب ہیں، واقعی بھائی انہوں نے تو میرا سجدہ ہی کوئی نہیں کیا، ادب ہی کوئی نہیں کیا، شاہی ادب کا لحاظ ہی نہیں کیا۔ اب وہ غصے میں آیا، اور غصے میں وہ پوچھتا ہے کیوں نہیں سجدہ کیا تم نے، جب میرے دربار کا ایک اصول ہے اور سب کر رہے ہیں۔ اصحاب رسول نے دو لفظی جواب دیا، یہی ہمارا جرم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جرم نہیں، لا نسجد الا للہ، ہم رب کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا کرتے، یہی ہمارا جرم ہے، اس کے علاوہ اور ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہے، جھگڑا ہی یہی ہے ہمارا وہاں سے مکہ چھوڑ کے آنے کا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے کہ جھکیں گے، اس پیشانی کو جھکائیں گے تو صرف رب کے سامنے جھکائیں گے، رب کے سامنے جھکائیں گے۔ اکبر نے اپنے دربار میں، اکبر بادشاہ نے مجدد کو جھکانا چاہا تو اس نے بڑے جتن کیے لیکن نہ جھکا سکا۔ آخر اپنے دربار میں حاضری کے لیے اس نے چھوٹے دروازے سے کہا اندر لایا جائے۔ جب دروازہ چھوٹا ہو تو بندہ کیسے گزرتا ہے؟ یوں گزرتا ہے، جھک کر گزرتا ہے۔ سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ کم از کم اتنا تو جھکے۔ جب حضرت وہاں آئے، دروازے کے پاس کھڑے ہوئے، اندر جانے سے پہلے کہا چلو جی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس محل کا یہی دروازہ ہے، یہ کھڑکی سی، اتنا بڑا محل، اس میں داخل ہونے کا یہی دروازہ ہے؟ نہیں جی، دروازے تو اور بھی ہیں، یہ آپ کے لیے بنایا گیا۔ اچھا، میرے لیے اسپیشل بنایا گیا یہ دروازہ؟ جب نے کہا صبر کرو، پھر آپ نے ہاتھ اوپر رکھے اور پاؤں اندر داخل کیے۔ اس نے کہا یہ کون سا طریقہ دربار میں آنے کا؟ حضرت نے فرمایا تو یہ کیسا دروازہ ہے دربار میں گھسنے کا؟ دربار اتنا بڑا، محل اتنا بڑا، اور یہ کھڑکی لگائی، تو مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے؟ سن، یہ گردن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی یہ گردن۔ تو سجدہ تعظیمی بھی اب جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جھک کر ملنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ
آپ نے پیشانی کو تو زمین پر نہیں رکھا، لیکن شبہ تو پڑ گیا نا سجدے والا کہ انحنا جھکنا، وہ جھکنا جو ہے نا یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، جھکو بھی تو صرف کس کے سامنے جھکو؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو۔ تو ایک مسئلہ یہ ہوا کہ سجدہ تعظیمی جائز تھا اور اب وہ بھی جائز نہ رہا۔ بعض مفسرین نے یہاں پہ ایک اور بات کی ہے، اسجدوا لآدم میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں کس کی طرف رخ کرتے ہیں؟ منہ طرف کعبہ۔ اب بتائیں کہ سجدہ ہم کعبے کا کرتے ہیں یا اللہ کا کرتے ہیں؟ اللہ۔ سجدہ تو اللہ کا ہے نا، صرف کعبے کی تعظیم ہے، رخ اس طرف کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، رخ آدم علیہ السلام کی طرف کروایا بطور قبلہ کے، سجدہ اللہ تعالیٰ کا ہوا۔ سجدہ کس کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ہوا۔ فسجدوا الا ابلیس، حکم دیا سجدے کا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس تو فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، ابلیس تو جنوں میں سے تھا۔ ابلیس آگ سے بنا ہوا تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، سورۃ الکہف میں ہے، یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے رب کی نافرمانی کی۔ والجان خلقناها من نار، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے اللہ نے جنات کو بنایا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور ضمناً اس کو حکم ہے۔ اور سورہ اعراف سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اسپیشل کہا تھا کہ تو بھی سجدہ کر۔ سورہ اعراف 8واں پارہ آپ نکالیں، ابتدا سے صفحہ نمبر 137 ہے، آیت نمبر 11-12 دیکھیں۔ سورہ اعراف جہاں سے شروع ہو رہی بس تقریباً وہیں سے ہی ہے، 8واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 11 اور 12۔ رکوع سے دیکھیں، صفحہ نمبر 137، 137 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 11 اور 12۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو نے کس چیز نے تجھے روکا کہ سجدہ تو نے نہ کیا، اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، میں نے تجھے معلوم اللہ نے اس بدبخت کو بھی حکم دیا تھا، میں نے تجھے، اذ امرتک کا کاف ضمیر واحد مخاطب کی ہے، میں نے تجھے حکم دیا۔ قال، تو یہ لعین آگے سے کہنے لگا انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، معلوم ہوا یہ جن تھا اور یہ آگ سے بنا۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا۔ واپس آئیے جی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کے ساتھ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، کس نے نہیں کیا جی؟ شیطان نے، ابلیس شیطان بدبخت نے نہیں کیا۔ ابلیس کا نام عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عزازیل تھا، اور شیخ سعدی شیرازی اپنے مشہور کلام کریمہ میں یہی نام ذکر کرتے ہیں، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، فرماتے ہیں تکبر نے عزازیل کو خار کیا اور لعنت کی قید میں گرفتار کیا، تو عزازیل شیطان کا نام تھا۔ ویسے اس کو ابلیس کہتے ہیں،
کہتے ہیں ابلیس بلد سے نکلا ہے، اور اس کا معنی الحزن الدائم، ہمیشہ والا غم۔ ابلیس کا معنی کیا ہوا؟ ہمیشہ والا غم، چونکہ یہ بدبخت ہمیشہ غمگین ہی ہے۔ جب سے اللہ نے اس کو لعنتی قرار دیا ہے نا، یہ غمگین ہی ہے۔ جب سجدہ کرتا دیکھتا ہے نا آدم کی اولاد کو، تو اس کو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، یہ بڑا غم میں کڑتا ہے کہ اولاد آدم سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہی ہے، اور میں سجدے سے انکار کر کے اللہ کا لعنتیں وہ حاصل کر چکا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سجدوں کو دیکھ کر غم زدہ ہونے والا یہ ہے ابلیس۔ ابلیس کا معنی کیا ہے؟ غم زدہ ہونے والا۔ ایک معنی ابلیس کا مایوسی اور ہلاکت بھی ہے۔ ایک معنی کیا ہے؟ ہلاکت اور مایوسی، کیونکہ یہ ہلاکت میں بھی گرفتار ہوا ہے، اللہ کی جو لعنت میں گرفتار ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہوا ہے۔ یہ معنی سورہ انعام میں موجود ہے، آپ نکالیں صفحہ نمبر 120 آیت نمبر 44، سورۃ الانعام 7واں پارہ جی۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، صفحہ نمبر 120 آیت نمبر 44۔ آیت نمبر 44 4 صفحہ نمبر 120 کے بالکل آخر پہ جی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مختلف بستیوں اور قوموں کی طرف رسول بھیجے، ان کو سمجھایا، انہوں نے بات نہ مانی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب بھلا دیا انہوں نے اس بات کو جو نصیحت کیے گئے تھے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے۔ ٹھیک ہے، پھر کھاؤ پیو، دنیا کی زندگی میں لگے رہو، عیاشیاں کرو۔ حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، ان چیزوں کے ساتھ جو وہ دیے گئے، دنیا کی چیزوں پر خوش ہونے لگ گئے۔ اخذناہم بغتہ، ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک عذاب آیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پس اچانک وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ مبلسون کیا ہو گئے جی؟ ابلیس کا معنی مایوس ہونے والا، مبلسون اسی سے ابلیس نکلا ہے، مایوس ہونے والا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی نا ان قوموں پہ، ان بستیوں پہ، عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، تو اب مایوس ہو گئے کہ اب ہماری نجات کوئی نہیں ہے۔ تو ابلیس کا معنی کیا ہے؟ مایوس ہونے والا، جو اللہ تعالیٰ کی نجات سے مایوس ہو جائے۔ چونکہ یہ بدبخت بھی اللہ تعالیٰ کی نجات سے مایوس ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ جہنم میں ہی جلنا ہے، مجھے عذاب بھی ملنا ہے، اور مجھے لیے اب نجات کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے لعنتی قرار دے دیا ہے۔ تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابلیس، مایوس ہونے والا۔ ابلیس کا کیا معنی ہو گیا جی؟ مایوس ہونے والا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے یہ بدبخت، اور عذاب ہی عذاب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندے نے پوچھا کہ ابلیس کس سے بنا ہے جی؟ آگ سے۔ تو جہنم میں کیا ہے؟ کہا آگ ہے، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا کسی اور بزرگ سے کسی نے پوچھا، اس کو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے مکہ رکھ کے مارا اس کو۔ کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی دیکھو، تو بھی گوشت پوشت سے بنا ہوا ہے، میں بھی اسی سے بنا ہوں، تجھے کچھ نہیں ہوا، تجھے کچھ نہیں ہوا، ہو گیا نا۔ تو جب عذاب اللہ دینا چاہے تو ہو جائے گا، تو اس فکر میں نہ پڑ، عذاب تو نے نہیں دینا، عذاب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، ہو جائے گا، تو اس ٹینشن میں نہ پڑ۔ خیر، یہ بدبخت ابلیس ہے جی، اس کو شیطان بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو زیادہ شیطان ہی کہتے ہیں نا جی۔ شیطان کہتے ہیں سرکش، متمرد۔ سرکش کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جس نے اپنے سر جو ہے نا اس رسی سے کھینچ لیا، سرکش، سر کیا کر لیا؟ کھینچ لیا۔ یہ وہ کش سگریٹ والا نہیں جی، کش لا، یہ کش ہے کھینچنے والا ہے، وہ بھی ایک کش ہی ہوتا ہے نا، کھینچ۔ اللہ اس کش سے بھی ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ کو کتنا صاف رکھا، ماں کے پیٹ میں نا خوراک دی تو ناف کے ذریعے دی، چونکہ خون تھا نا،
تاکہ اصل جناب کسی نسوار بھی تننی ہے، سگریٹ بھی تننا ہے، ہر شہر تون کے بیڑا غرق کی طرح پر سرکش، یہ سر کھینچنے والا. تو جس نے اللہ کی اطاعت سے سر کھینچ لیا وہ اسی طرح باغی ہو جاتا ہے جیسے جانور رسی سے سر کھینچ کر بھاگ جاتا ہے، پھر جدھر اس کا منہ آتا ہے ادھر ہی جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ سرکش ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شیطان. اللہ کی اطاعت سے سر کو کھینچنے والا اور بغاوت کرنے والا. سمندر کی ایک حد ہوتی ہے نا، کنارے ہوتے ہیں، جب اس میں موجیں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں تو یعنی آ گئی تو پھر وہ باہر نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں سمندر سرکش ہو گیا جی، اپنی حدود سے کیا ہو گیا؟ تجاوز کر گیا، باہر نکل گیا، اس کو پھر کہتے ہیں شیطان. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گھوڑے پر سوار کیا گیا. وہ گھوڑا کوئی بڑا خطرناک تھا، اچھلا کودا، حضرت کو گرا ہی دیا. حضرت نے فرمایا ما حملتمونی الا علی الشیطان، تم نے تو مجھے شیطان پر بٹھا دیا. کیا کیا؟ کیا مطلب؟ متمرد، سرکش پر بٹھا دیا. یہ فرما بردار ہی نہیں گھوڑا، شیطان سے مراد ابلیس نہیں وہاں پہ، یعنی ایسا گھوڑا جو قابو میں نہیں آتا. تو جو قابو میں نہ آئے، قابو سے باہر نکلے، اس کو کہتے ہیں شیطان. تو یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اطاعت سے باہر نکلا ہوا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں اس کا لقب شیطان بھی آئے، قرآن پاک میں بھی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، یہ جو شیطان ہے نا یہ یوں چلتا ہے جیسے رگوں میں خون چلتا ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور ایسا جناب انسان کو گمراہ کرنے کے لیے پورے جتن کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. یہ شیطان ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کہا ہے، تو ایک اس کا نام شیطان بھی ہے. اس نے انکار کیا شیطان نے جی، ابا، انکار کیا. ابا کا معنی کیا ہے جی؟ انکار کیا. اس نے واضح طور پر کہا، جیسے ابھی آپ نے سورہ اعراف میں دیکھا کہ میں بہتر ہوں، میں نہیں جھکتا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. تو ایک ہوتا ہے انکار زبان کے ساتھ کرنا، ایک ہوتا ہے عملاً انکار کرنا. زبان کے ساتھ علی الاعلان انکار کر دیا جائے تو بندہ اسلام سے فارغ ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو، اور کوئی بندہ کہ میں نہیں پڑھتا، میں نہیں مانتا، تو یہ انکار کفر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. ایک بندہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں، بس سستی ہو گئی، کمزوری، یہ گناہ گار ہے، یہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دیں گے. یہ انکار نہیں ہے. اس بدبخت نے انکار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، اور ایک مقام فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. ابا، انکار کر دیا. یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. ابا، اس نے انکار کیا. انکار کیوں کیا؟ کیا مصیبت تھی اس کو؟ فرمایا واستکبرا، اس نے تکبر کیا. جیسے ابھی آپ نے سورہ اعراف میں سنا، اس نے کہا میں آگ سے ہوں، آگ اونچی ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے. اس نے کیا تکبر، اور تکبر ایسا برا جرم ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے. خود قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو میری آیتوں سے انکار کرتے ہیں نا، جو تکبر کرتے ہیں، میں اپنی آیات ان سے دور کر لیتا ہوں. جاؤ پھر تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تم میری آیات سے فائدہ حاصل کرو. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. اس نے تکبر کیا. شیخ سعدی فرماتے ہیں تواضع کنند ہوش مند گزیں نہد شاخ پر میوہ سر بر زمیں. فرماتے ہیں عاجزی وہ بندہ اختیار کرتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے. دیکھتے نہیں ہو جس ٹینی کے ساتھ پھل لگے ہوتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جس ٹینی کے ساتھ پھل لگے ہوتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جو پھلوں کے بغیر ہوتی ہے وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے. جو عقل مند بندہ، جس کے اندر عقل کا پھل ہوگا وہ عاجز ہوگا، اور جس کے اندر عقل کا پھل کوئی نہیں وہ اکڑا ہوا ہوگا، متکبر ہوگا. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بس بات سنا کے بعد ختم کرتے ہیں. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں
اپنے ملفوظات میں کہ جو چیز مارکیٹ میں نایاب ہوتی ہے وہی قیمتی ہوتی ہے. ہم جاتے ہیں جی پیٹرول کوئی نہیں ہے جی، شارٹ ہے جی، 2 دن شارٹ ہوتا ہے، تیسرے دن پتہ چلتا ہے 10 روپے مہنگا ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، چینی شارٹ ہوئی تو مہنگی ہو گئی. جو چیز مارکیٹ میں نایاب ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مہنگی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز موجود ہے، کوئی چیز شارٹ نہیں ہے. للہ خزائن السماوات والارض، ہر چیز کے خزانے. ایک چیز اللہ کے ہاں نہیں ہے، وہ ہے عاجزی. اللہ عاجزیوں سے پاک ہے. وہاں کبریائی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہاں بڑائی ہے، وہاں کبریائی ہے، اس لیے وہاں ریٹ بھی عاجزی کا زیادہ لگتا ہے. جتنا کوئی رب کے سامنے عاجز بن کے جائے گا اتنا ہی عزتیں پائے گا، اتنا ہی کیا پائے گا؟ کیونکہ وہاں تکبر تو اللہ تعالیٰ کی ذات المتکبر، اس کو تکبر سجدہ ہے. التکبر و ردائی، فرمایا تکبر میری چادر ہے. تکبر تو وہاں ہے، وہاں عاجزی نہیں ہے. اس لیے رب کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہو تو رب کو عاجزی دکھاؤ. جتنا کوئی عاجزی دکھائے گا نا اتنا ہی اللہ کے ہاں عزتیں پائے گا. اس بدبخت نے تکبر دکھایا تو ذلیل ہو گیا. وکان من الکافرین، اور ہو گیا. کانا کا لفظی معنی ہوتا ہے تھا وہ کافروں میں سے. اللہ کے علم میں سے تو پہلے میں تھا وہ کافروں میں سے، اور کانا بمعنی سارا یعنی ہو گیا وہ کافروں میں سے. اللہ تعالیٰ میں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو